بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال بھائی کچھ میں باتیں مفتی صاحب کے حوالے سے بھی کچھ آگے بڑھانا چاہتا ہوں، کچھ باتوں کو سیکنڈ کرتا ہوں اور کچھ باتوں پہ ایک اختلافی نوٹ دیتا ہوں۔ جیسے انہوں نے کہا جو چیز ظاہر ہو جائے اس میں قد و قامت اور حلیہ تو شامل ہے، لیکن چہرے کا انہوں نے کہا قدیم دور سے اختلاف چلا رہا ہے۔ میں صرف اس کی دو دلیلیں دوں گا۔ پہلی بات یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی سے نکاح کرنے کا ارادہ کرو تو اس کو دیکھ لو۔ یہاں سے ثابت ہوتا ہے اس کو برہنہ دیکھنے کا حکم نہیں دیا جا رہا، اس کا چہرہ دیکھنے کی ہی اجازت دی جا رہی۔ دوسری قرآن کی ہاتھ پاؤں اور چہرہ ظاہر ہے، کوئی برہنہ دیکھنے کی تو اجازت نہیں نہ دی جا رہی۔ دوسری بات ہے قرآن پاک کی بھی ایک آیت ہے کہ جب عورتیں بوڑھی ہو جائے تو ان یضعن ثیابہن، ان کو اجازت ہے اپنے کپڑے اتار دیں۔ تو کیا معاذ اللہ جسم کے کپڑے اتارنے کی بات ہے کہ چہرے کے؟ ہاں، چہرے کے بات۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ چہرہ ہی، جیسے انہوں نے کہہ دیا کہ بعد کے لوگوں نے کہا چہرہ مرکز نگاہ ہے، مرکز حسن ہے، اس لیے چہرے کا پردہ بھی ہونا چاہیے۔ تو بنیادی طور پہ معاشرے کے اندر یہ ابلاغ بڑا ضروری ہے کہ چہرے کا حجاب ہو جائے۔ اور اب یہ دیکھیں بلال بھائی، وہ جو سارے آرگومنٹ سے آپ بتائیں کہ جی نقاب کے ساتھ عورت کیسے کام کرے گی، جی یہ ہو جائے گا 3 سال ہو گیا ماسک نہیں اتر رہا، کام ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ مجھے بتائیں۔ نہیں تو کسی ایک نے اعتراض کیا، یعنی میڈیکل ریزن کی وجہ سے عورتیں چہرے پہ ماسک سجا سکتی ہیں، اللہ کے حکم کی وجہ سے نہیں سجائیں۔ اللہ کا حکم واضح نہیں نا، واضح یدنین علیہن من جلابیبہن۔ میں یہی کہہ رہا ہوں، انہوں نے تو اختلاف کچھ بیان کیا کہ کچھ علماء نے اس کی گنجائش دی ہے کہ یہ ظاہر ہونے والی چیزوں میں سے ہے، لیکن احادیث اور قرآن کی۔ علامہ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اگر لوگ دو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات ہی نہیں کر سکتے تو معاشرے کی تشکیل کیسی ہے؟ آئی کنٹیکٹ سب عورت کے ساتھ ضروری نہیں ہے کہ آئی کنٹیکٹ کے ساتھ ہی بات ہو۔ اور دوسری بات ہے اگر کسی صورت میں ہو آنکھ کے ساتھ آنکھ کا اگر ٹکرا بھی جائے تو دوسری بات یہ ہے، ایک بات میں مظاہری صاحب کی یہ بھی کہوں گا کہ بنیادی طور پہ یہ حکم نیت کے اوپر نہیں ڈیپینڈ کرتا، کچھ احکام واضح ہیں۔ اگر ایک عورت بے لباس یعنی فحش لباس میں ہے، آپ کے میری نیت ٹھیک ہے، میں اس کو دیکھتا جا رہا ہوں، آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں ملے گی۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ پوری دنیا کے مرد اندھے ہو جائیں نا، پوری دنیا کے مرد، تو عورتوں کو پھر بھی پردے ہی کا حکم ہے۔ مرد کا فحش لباس کیا ہوگا؟ مرد کا فحش لباس جو اس کے سطر کو ظاہر کر دے، اسی طرح عورت کا بھی سطر کو ظاہر کرنا ہی فحش ہے۔ تو اس سارے جب بھی ہم کہتے ہیں فحش لباس تو وہ خاتون کا کیوں ہے؟ مرد فحش لباس پہنتا ہے، پہن سکتا ہے، چست پتلون ہو، ایسی پتلون ہو جس کے دھوتی باقاعدہ سطر کو ڈھانپتی ہے، اور شرعی طور پہ پورا سطر وہی ہے۔ نہیں ڈھانپتی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ میں تو کہتا ہوں فحش لباس کس کو؟ مرد کا فحش لباس کیا ہوگا؟ جس کے اندر مرد کے بھی جسم کے خد و خال نمایاں ہوں، یہ نہیں ہونے چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ دھوتی پہنی ہے، میں کہتا ہوں ہر وہ ظاہر ہو رہے ہیں نا، جہاں تک اس نے دھوتی پہنی ہوئی ہے، بلال بھائی دھوتی تو بڑا کھلا لمبا، اس کو کبھی فحش نہیں کہتے، کھلا بڑا لمبا چوڑا لباس ہوتا ہے، ساتر ہوتا ہے، دھوتی تو بڑی ساتر ہوتی ہے۔ دھوتی یہاں سے یہاں تک ہے نا، تو سطر بھی یہاں تک ہے نا مرد کا، ناف سے اوپر تو نہیں ہے نا۔ ہاں ناف سے اوپر تو مرد کو ویسے ہی اجازت ہے، یعنی مرد کے اندر وہ آپ۔ دوسری بات یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے مفتی صاحب نے اشارہ کیا نا، یہ صرف کل للمؤمنین کے حکم نہیں ہے، کل للمؤمنات بھی ہے۔ اب وہ اندھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آیا تھا تو رسول اللہ نے اما عائشہ کو کیا کہا تھا؟ پردہ کر۔ اب وہ اندھا ہے تو اما عائشہ کو یہ کہتے کہ یہ مطلب نہیں ہے، آپ تو اس کو دیکھ رہی ہیں نا۔ یہ ہم نے خواتین کے لیے ایک بڑا عجیب سا ماحول بنایا ہوا پاکستان کے اندر کہ خواتین چاہے دیکھتی رہیں، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ خواتین کو گھر میں ڈرامے دیکھنے تک کی بھی اجازت ہوتی ہے، ہر چیز وہ ان کے لیے جائز ہے، مردوں کے اوپر زیادہ پابندی ہے۔ لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں یہ دونوں کے لیے اجازت نہیں ہونی، نہیں بالکل نہیں، ڈرا کر لیں۔ میں کہتا ہوں غیر محرم کو دیکھنا۔ مجھے ایک بات بتائیں، خبریں سننے کی، میں آپ کو ایک حدیث سے ہی بیان کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ آپ کے گھر میں جھانک رہا ہے، کوئی بندہ آپ کے گھر میں آپ بتائیں اس کی آنکھ پھوڑنے کا حکم ہے، ٹھیک ہوگی بات؟ اس کا مطلب ہے میں نے مان لی بات،